بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایک ایسی عظیم المرتبت خاتون کا نام افق و فضل و کمال پر جگمگا رہا ہے، جس کی شخصیت اعلیٰ ترین اخلاقی فضائل کا کامل نمونہ ہے۔ ایسی خاتون جس نے اپنے نرم و مہربان دل کے ساتھ مصائب کے بارے گراں کو تحمل کے ساتھ برداشت کیا، لیکن اس بی بی کا عزم محکم حق و حقیقت کی دفاع کی راہ میں ذرا برابر متزلزل نہ ہوا۔ جی ہاں، ہم ثانی زہرا کربلا کے بعد یزید کو لگام ڈالنے والی ہستی حضرت سیدنا زینب رضی اللہ عنہا کی بات کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گران قدر حیات طیبہ میں اسلام میں اس کی حقیقی اقدار کے تحفظ میں گزار دی۔ سلام ہو اس باعظمت خاتون پر جس نے اپنے خطبوں سے اپنے دور میں ناانصافی کی بنیادوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے مقام مدفن اور وفات و شہادت کے سلسلے میں مختلف روایات ملتی ہیں، جسے آج کی ویڈیو میں مستند حوالوں سے ذکر کیا جائے گا۔ زینب رضی اللہ عنہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے اور ان سے سیکھنے کا موقع ملا۔ جب وہ 7 سال کی تھی تو ان کے نانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا 5 جمادی الاول سن 5 ہجری یا 6 ہجری کو اس دنیا میں تشریف لائی۔ ایک روایت کے مطابق آپ کی ولادت بسعادت شعبان 6 ہجری کے ابتدائی دنوں میں ہوئی۔ حضرت زینب کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی، آپ کی والدہ ماجدہ سید النساء العالمین حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ آپ کو ایسے عظیم والدین کی اولاد ہونے کا شرف حاصل ہے کہ جن کی مثل پوری کائنات میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ جب حضرت زینب اس دنیا میں تشریف لائی تو حضرت فاطمہ الزہرا انہیں حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے پاس لے آئی۔ ان سے فرمایا آپ اس کا نام مولود رکھیں، تو حضرت علی نے فرمایا میں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس کا نام نہیں رکھ سکتا۔ تو پھر ان حضرات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے ہیں اور کہا ہے کہ اس مولود کا نام زینب رکھو۔ اللہ نے اس مولود کے لیے یہی نام منتخب کیا ہے۔ جب حضرت زینب بڑی ہوئی تو حضرت امیر المومنین نے ان کی شادی اپنے بھتیجا عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ کر دی۔ ان کا حق مہر حضرت فاطمہ کے حق مہر کی طرح 482 درہم قرار دیا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے حق مہر کی رقم اپنے ذاتی مال سے جناب عبداللہ بن جعفر طیار کو ہبہ کیا۔ ناظرین محترم، جناب عبداللہ ان لوگوں میں شامل ہے کہ جنہیں تاریخ ثقافت اعلیٰ نسب اور بلند ایمان کے حوالے سے جانتی ہے، اور بہت سے ثقافت کی وجہ سے لوگ آپ کو بحر الجود کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ روایات کے مطابق حضرت زینب کی اولاد درج ذیل ہے: جناب علی، جناب اون، جناب عباس، جناب کلثوم۔ حضرت زینب کے بیٹے جناب علی کو تاریخ میں زینبی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ خدا نے انہیں کثیر اولاد عطا کی اور ان کی نسل اب تک باقی ہے۔ جناب اون کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور اسلام کی نصرت کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کی قبر اقدس کے ساتھ گنج شہداء میں دفن ہوئے۔ حضرت زینب نے ایسے پاک و طاہر گھر میں پرورش پائی کہ جس میں ذکر خدا اپنے عروج و معراج کی منزلوں کو چھوتا اور صالح اعمال اپنی ادائیگی کے حق کو پاتے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم و حکمت کی سرپرستی ہوتی، جہاں حضرت فاطمہ الزہرا کے لطف و کرم کا سایہ رہتا، جہاں جوانان جنت کے سرداروں کی ہر وقت مجلس نصیب ہوتی۔ ایسے عظیم گھر میں تربیت و پرورش پانے والی شخصیت کا حق یہی ہے کہ وہ ہر کمال کے اعلیٰ ترین مراتب پر فائز ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا میں وہ تمام اعلیٰ صفات و کمال اور فضائل پائے جاتے ہیں کہ جن کی نظیر کسی بھی خاتون میں ملنا ناممکن ہے۔ انہیں فضائل و مناقب کی وجہ سے آپ کو صدیقۃ الصغریٰ، عقیلہ بنی ہاشم، موثقہ، عارفہ، کاملہ، عابدہ، آل علی اور بہت سے دوسرے القابات سے یاد کیا جاتا ہے۔
اس میں کوئی مبالغہ نہیں کہ بھائی بہن کا جو عظیم تعلق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب کے درمیان موجود تھا، نہ تو ایسا تعلق تاریخ میں پہلے کسی بہن بھائی میں تھا اور نہ ہی قیامت تک کسی بہن بھائی میں ہوگا۔ ایسا کیوں نہ ہو، دونوں نے ایک ہی آغوش میں پرورش پائی اور دونوں ایک ہی شجر کی دو شاخیں ہیں۔ روایت میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک دن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور ان سے فرمایا، اے میرے بابا، میں زینب میں ایک عجیب چیز کا ملاحظہ کرتی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کیا ہے؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا نے فرمایا، جب تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں آ جاتا زینب روتی رہتی ہے، اور جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں آ جاتے ہیں تو زینب اپنے بھائی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر لیتی ہے اور دیر تک اپنے بھائی کو دیکھتی رہتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو انہوں نے رونا شروع کر دیا اور فرمایا، مجھے جبرائیل نے ان مصائب کے بارے میں بتایا ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ڈھائے جائیں گے۔ حضرت زینب نے کربلا، کوفہ و شام اور مدینہ میں جن مصائب کا مکمل ثابت قدمی اور شجاعت سے سامنا کیا ہے، ان مصائب کا سامنا کرنے سے پہاڑ ریزوں میں تبدیل ہو جائیں اور سمندر قطروں کی شکل اختیار کر لیں، آپ اسلام کی حفاظت و بقا کے لیے قربانیاں دینے سے ذرا برابر بھی نہ گھبرائی اور اپنے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بے سر لاشا ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف منہ کر کے فرماتی ہیں، اے اللہ، ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ حضرت زینب کے زہد و تقوی اور عبادت کے بارے میں تاریخ یوں بیان کرتی ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کائنات کے مشکل ترین دنوں میں کربلا و شام جیسے مصائب میں کبھی اپنی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا تھا۔ فاضل قائنی لکھتے ہیں کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شام جاتے ہوئے میری پھوپھی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے راستے کے تمام تر مصائب کے باوجود اپنی نماز تہجد تک قضا نہ کی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میری پھوپھی بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں، تو میں نے ان سے یوں بیٹھ کر نماز پڑھنے کا سبب پوچھا تو انہوں نے فرمایا، میں بھوک اور کمزوری کی شدت کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہوں۔ ناظرین محترم، اس کی وجہ یہ تھی کہ اسیران کربلا کو ظالم جو کھانا دیتے تھے وہ انتہائی کم ہوتا تھا، جس کی وجہ سے بی بی اپنا کھانا بھی بچوں میں تقسیم کر دیتی تھی۔ روایات میں مذکور ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے بابا کے ساتھ کوفہ میں رہتی تھی، تو اس وقت وہ اپنے گھر میں عورتوں کو قرآن کی تفسیر پڑھاتی تھی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پردہ کا یہ عالم تھا کہ یحییٰ مازنی کہتا ہے، میں مدینہ میں حضرت امیر المومنین کے پڑوس میں رہتا تھا، لیکن خدا کی قسم نہ تو میں نے کبھی حضرت زینب کو دیکھا اور نہ ہی کبھی ان کی آواز سنی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے جاتی تو رات کے وقت زیارت کے لیے گھر سے نکلتی اور ان کے دائیں طرف حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بائیں طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، ان کے آگے آگے حضرت امیر المومنین خود چلتے۔ جب وہ قبر کے قریب پہنچتے تو حضرت امیر المومنین آگے بڑھ کر چراغ کو بجھا دیتے۔ ایک دفعہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ سے چراغ بجھانے کا سبب دریافت کیا تو امام نے فرمایا، میں نہیں چاہتا کہ کسی کی نظر تمہاری بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر پڑے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ایسے المناک اور پردرد مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے جس سے کم سن بچے کے بھی بال سفید ہو جاتے ہیں۔ ملکہ کائنات کی اس عظیم بیٹی نے اپنے تمام عزیزوں کو یکے برابر دیگر شہید ہوتے دیکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کے رخصت ہونے کے بعد پھر اپنے بابا حضرت امیر المومنین کے سر پہ لگنے والی ضربت اور شہادت کا دکھ برداشت کرنا پڑا۔ اس کے کچھ عرصے بعد اپنے مسموم بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے جنازے پر لگنے والے تیروں کو دیکھا
اور پھر کربلا کے میدان میں اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے والے کائنات کے سب سے بڑے مظالم کی گواہ بنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہونے کے جرم میں قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن ان تمام مصائب کے باوجود اپنے موقف پہ ایسے ثابت قدم رہی کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے تو ہل جائیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کی ثابت قدمی میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ اپنی گفتار اور سیرت میں ایسی شجاعت اور دلیری سے کام لیا کہ لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب کی شجاعت یاد آ گئی۔ صبر، حلم اور دانائی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی شبیہ بن کر تاریخ کے صفحات پر ظاہر ہوئی۔ حضرت زینب نے اپنے وقت کے سب سے بڑے آمروں اور فرعونوں کے سامنے یوں گفتگو کی کہ آج بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے تمام عزیزوں کی شہادت اور اتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے بعد بھی ایک خاتون کس طرح ایک ایسے عظیم خطبے دے سکتی ہے۔ حضرت زینب نے اپنی قوت گفتار کے ذریعے کوفہ و شام میں ہر بولے جانے والوں کو خاموش کرا دیا۔ اپنے خطبوں کے ذریعے امام حسین رضی اللہ عنہ کی مظلومانہ شہادت اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دنیا تک پہنچایا، اور یزید اور اس کی طرح کے تمام موجودہ اور سابقہ ظالم حکمرانوں کی منافقت اور اسلامی دشمنی کا پول دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے کوفہ و شام میں دیے گئے خطبے ہی تھے جنہوں نے یزیدی حکومت کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا، اور یزید ملعون جیسا دشمن اسیران کربلا کو واپس بھیجنے پر مجبور ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کی المناک شہادت کے بعد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی آنکھوں سے نہ تو کبھی آنسوں کا بہنا رکا اور نہ ہی ان کے غم میں کوئی کمی آئی، نہ کربلا اور کوفہ و شام میں لگنے والے دل کے زخم محو ہوئے۔ روایت میں ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا 62 ہجری کو مدینہ سے شام کا سفر کیا تو راستے میں اس درخت کے پاس سے گزری کہ جس پر ظالموں نے اسیران کربلا کا قافلہ لاتے ہوئے امام حسین رضی اللہ عنہ کے سر اقدس لٹکایا تھا۔ اس درخت کا دیکھنا تھا کہ وہ تمام مصائب پھر سے آنکھوں کے سامنے آ گئے کہ جن کو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے دیکھا تھا، اور کربلا کے دیے ہوئے تمام زخم دوبارہ ہرے ہو گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تقریباً 2 سال بعد 15 رجب 62 ہجری میں اپنے خالق حقیق سے جا ملی۔ آپ کی قبر کے بارے میں سب سے قوی اور مضبوط روایت یہ ہے کہ کربلا سے مدینہ پہنچنے کے بعد کچھ عرصہ آپ نے وہاں قیام کیا، پھر محرم 62 ہجری میں آپ نے پھر سے اپنے بھائی امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشن کو دنیا عالم میں پھیلانے کے لیے اس وقت کے دارالخلافہ دمشق کا رخ کیا۔ یزید کو جب آپ کی دمشق میں موجودگی اور یہ پتہ چلا کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا یزید کے خلاف عوام الناس کی عورتوں کو خطبہ دے رہی ہیں تو اس نے آپ کو زہر دلوا کر شہید کیا۔ کچھ روایات میں آیا ہے کہ آپ کو محل میں نظر بند کیا گیا جہاں پھر آپ کی وفات ہوئی، جبکہ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ آپ مدینہ سے ابھی دمشق کی سرحد پر پہنچی تھی کہ آپ اپنے کربلا سے دمشق اور دمشق سے مدینہ کے اذیت ناک سفر کو یاد کر کے اتنا روئی کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، اس لیے دمشق موجودہ شام میں ہی آپ کو دفنایا گیا۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کی وفات مدینہ میں ہوئی کیونکہ آپ کربلا سے واپس مدینہ آئی اور تا حیات وہاں ہی رہی، لیکن اس قول کو اس جواب کے ساتھ رد کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کی قبر مدینہ میں ہوتی تو یقیناً اس کا کوئی نشان ہوتا، اس لیے آپ کی شخصیت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، آپ کی قبر کی طرف کوئی متوجہ نہ کرتا، کوئی زیارت کو نہ جاتا، قبر مخفی رہ جاتی، اس وجہ سے اس قول کو رد کیا گیا ہے۔ 14 صدی عیسوی میں یہ بات مشہور کی گئی کہ آپ مصر کے علاقے قناطر و سبا مدفون ہیں، لیکن بعد میں تحقیقات سے پتہ چلا کہ مصر میں موجود قبر زینب رضی اللہ عنہا کی قبر ہے، نہ حضرت زینب بنت امیر المومنین حضرت علی کی۔ اللہ اکبر! اللہ ہم سب کو اہل بیت کا بغض رکھنے والوں سے دور رکھے اور بروز قیامت ہمارا ٹھکانہ بھی وہیں ہی جہاں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا ہیں۔
اے اللہ پاک ہماری تمام نسلوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل کی سچی غلامی نصیب فرما۔ کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں۔